السلام علیکم لسنر اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل بو رومانٹک ناول میں آپ کے لائی ہوں رکھیل ناول سیزن 2۔ بہت ہی رومانٹک، ایموشنل، ہارٹ ٹچنگ، یونیورسٹی بیس، وڈیرا بیس، کڈنیپنگ بیس ناول ہے لسنرز۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جی تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ حرم ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ شاہ کی آواز دیواریں عبور کر رہی تھی۔ یہ تو شاہ کی آواز ہے۔ مہر پیشانی پر بل ڈالتی بولی۔ ماناب پر کمبل اڑا دیا اور احتیاط سے اٹھ گئی۔ وہ بھائی، میں تو کام کی بات، وہ کون سا کام تمہیں آن پڑا تھا، وہ بھی اس اذلان سے؟ شاہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی ایک جست میں اس کے مقابل آیا۔ حرم کی بازو شاہ کے ہاتھ میں تھی اور گرفت ایسی فولادی تھی کہ صنف نازک برداشت نہ کر پائے۔ حرم تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہیں دیکھ کر مہر کی پتلیاں پھیل گئی۔ مہر بیچ میں مت بولو، یہ ایک بھائی اور بہن کا معاملہ ہے۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ بتاؤ مجھے کیا کام تھا اس سے؟ شاہ حلق کے بل چلایا۔ حرم آنسو بہاتی التجائیہ نظروں سے مہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں بتا دیتی ہوں، چھوڑیں حرم کو۔ مہر اسے حرم سے دور کرتی ان کے بیچ آ گئی۔ شاہ ضبط کا دامن تھامے مہر کو گھور رہا تھا۔ تم کیا بتاؤ گی؟ یہ جو کارنامے کرتی پی رہی ہے، تم واقف ہو کیا؟ شاہ مہر کو ہاتھ لگانے سے اجتناب کر رہا تھا۔ اگر تحمل سے میری بات سنیں گے تو میں ضرور بتا دوں گی آپ کو، اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ مہر سینے پر ہاتھ باندھتی ہوئی بولی۔ شاہ چہرے موڑے 2 انگلیوں سے پیشانی مسلنے لگا۔ مہر کیوں میرا ضبط آزما رہی ہو؟ شاہ بیزار سا بولا۔ حرم تم کمرے میں جاؤ۔ مہر شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم مہر کے عقب میں چھپی ہوئی تھی۔ تم نے ایک قدم بھی اٹھایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ شاہ خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ حرم کے قدم وہی منجمد ہو گئے۔ مہر چہرے پر خفگی تاریکی اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، حرم نہیں جا سکتی، لیکن آپ تو جا سکتے ہیں نا، اور خبردار اگر آپ نے میری بیٹی کی نیند خراب کی تو۔ مہر اس کا ہاتھ پکڑے چلتی ہوئی بولی۔ شاہ ہکا بکا سا مہر کو دیکھ رہا تھا، جو اس پر رعب جماتی اسے لے جا رہی تھی۔ مہر کے پیار پر حرم کو رشک آ رہا تھا اور اس کے جلاد قسم کے بھائی کو سنبھالتی تھی۔ حرم دبے قدم کمرے میں آ گئی اور مہر نے دروازہ لاک کیا اور شاہ کا ہاتھ چھوڑ کر دروازے کے ساتھ پشت لگا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ پتلیاں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ زیادہ پھیل رہی ہو مہر۔ شاہ دروازے پر ہاتھ مارتا زور سے بولا تھا۔ مہر نے بایاں چہرہ بائیں جانب کر کے شاہ کے عقب میں مناب کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ جی میں نے کہا میری بیٹی کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، اور رہی بات پھیلنے کی تو میرے پاس لائسنس ہے پھیلنے کا۔ مہر پہلے ہفکی سے پھر مسکراتی ہوئی بولی۔ تمہیں بھی کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ شاہ دروازے پر ہاتھ رکھتا مہر کے قریب ہو کر بولا۔ جی نہیں، میں ایسے ہی اچھی لگتی ہوں، اور اب آپ ایک اچھے شوہر ہونے کا مظاہرہ کریں۔ مہر نروٹھے پن سے بولی۔ شاہ کو اس کی اداؤں پر ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن سنجیدہ رہنا چاہتا تھا۔ تم بہت بگڑ گئی ہو۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ بگڑتے بچے ہیں، اور یہ تو ہماری گڑیا آپ کو بگڑ کر دکھائے گی۔ مہر ملحوظ ہوتی ہوئی بولی۔ اچھا، مطلب اب تم مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں ہو؟ شاہ اس کے تیور بھانپ کر بولا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن اگر آپ میری بات نہ مانی تو پھر اس مہر کو یاد کر لینا جو آپ کے ساتھ نہیں آئی تھی، ہاتھ نہیں آئی تھی، مہر کہتی ہوئی اس کے بازو کے نیچے سے نکل گئی۔ مطلب؟ شاہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ مطلب مہر اور ماناب دونوں شاہ سے ناراض۔ مہر بیڈ پر بیٹھی ہوئی بولی۔ اور مہر تم جانتی ہو میں کتنے غصے میں ہوں؟ شاہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ نہیں، مہر سنجیدگی سے بولی۔ شاہ لب دھیرے دھیرے مسکرانے لگا۔ اچھا بولو، میں سن رہا ہوں۔ شاہ ہتھیار پھینکتا ہوا اس کی جانب اس کی بات متوجہ ہو کر سننے لگا۔ مہر آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہا ہوں، بولو اب۔ اس کے دائیں ہاتھ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا ہوا بولا۔ شاہ حرم اور اذلان کا نکاح ہو چکا ہے۔ مہر نے گویا دھماکہ کیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ شاہ تقریباً چلایا۔ مہر پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھ کر مناب کو دیکھنے لگی، جو ناک منہ چڑھا رہی تھی۔ شاہ اس کا اشارہ سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح، کن حالات میں ان دونوں نے نکاح کیا۔ مہر اسے تفصیل سے آگاہ کرتی ہوئی بولی۔ نکاح ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسے ہی طلاق بھی ہو جائے گی۔ مہر شاہ کے اطمینان پر دنگ سی رہ گئی۔ شاہ وہ محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور حرم نے آپ کی اور اپنی عزت خراب نہیں کی۔ مہر زور دے کر بولی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں یہ جو محبت ہوتی ہے یونی لائف میں پاگل بنا رہا ہے۔ حرم کو تم جانتی نہیں، برہان کا بھائی ہے۔
اور پھر شاہ متحیر سے بولا، شاہ ضروری نہیں کہ برہان برا ہے تو ازلان بھی برا ہوگا، شاویز بھی تو آپ کا بھائی ہے نا، تو کیا اس کی بنا پر آپ کی شخصیت کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ جج کر سکتی ہوں میں؟ مہر سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، اور شاہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا اور کچھ نہیں، شاویز کو برہان نے خراب کر دیا ہے۔ اور شاہ برہمی سے لیکن دھیمی آواز میں بولا، مسئلہ شاہ ویز میں نہیں، مسئلہ ازلان ہے، اور سب سے بڑی بات، اللہ کو یہ بات سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ جب میاں بیوی کے بیچ طلاق ہوتی ہے تو مجھے تعویلیں مت دو، میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے فیصلے خود لیتا ہوں، اور ہمارے گھروں میں عورتوں سے مشورہ نہیں لیے جاتے۔ اور پھر شاہ کی بات پر مہر کا دل ٹوٹ گیا، اور بیوی صرف بچے پیدا کرنے کے لیے یا گھر سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتی، خدا نے اسے مرد کا ساتھی بنایا ہے، گھر کے مسائل اور مشاورت میں رائے کا حق اسے حاصل ہے۔ لیکن افسوس آپ جیسے مردوں کی سوچ پر تو جو بیوی کو پاؤں کی جوتی کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ مہر نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی تھی۔ جو کرنا ہے کریں، آپ کی مرضی۔ مہر اس کا ہاتھ پیچھے کرتی ہوئی بولی، اور مہر زبان سنبھال کر۔ شاہ پیچو تاب کھا کر بولا، نہیں سنبھالی جاتی مجھ سے زبان، جو غلط ہے میں بولوں گی۔ مہر چہرہ موڑتی ہوئی بولی، رہوں اپنی اس انا کے زم میں۔ شاہ بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ مہر تعصب سے دروازے کو دیکھنے لگی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہ اس کی بات نہیں مانے گا۔ میری معصوم بلی یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ ازلان گھاس پر بیٹھتا ہوا شرارت سے بولا۔ حرم خاموش گھاس کو گھورتی رہی، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم میری بات نہیں سن رہی حرم۔ ازلان نرمی سے بولا، ازلان فی الحال میں بہت پریشان ہوں۔ حرم اسے دیکھتی ہوئی بولی، ہاں تو مجھ سے شیئر کرو نا۔ ازلان نرمی سے بولا، بھائی نے کل مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارے متعلق، بھابھی بیچ میں آ گئی تھی لیکن میری وجہ سے ان کا جھگڑا ہو گیا۔ حرم افسردگی سے بولی، تمہیں کیسے پتا ان کا جھگڑا ہوا؟ تمہارے سامنے ہوا تھا کیا؟ ازلان حیرت سے بولا، نہیں کمرے میں ہوا ہوگا کیونکہ بھائی رات چلے گئے تھے اور اب تک واپس نہیں آئے، اور جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنا فری ٹائم بھابھی کے ساتھ ہی گزاریں گے۔ حرم کے چہرے پر اداسی کے سائے تھے، اور وہ تو مطلب پھر بھی اپنے گھر بات کروں۔ ازلان سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، مصطفیٰ بھائی کبھی نہیں مانیں گے، میں جانتی ہوں، اور پھر اس لیے کوئی فائدہ نہیں۔ حرم مایوسی سے کہتی چلی گئی، ازلان اس کی پشت کو دیکھنے لگا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، پلیز حرم کچھ تو کرو نا۔ حرم میں کیا کروں؟ میں نے تو بھابھی کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور بھابھی نے بھائی کے گوش گزار بھی کیا، لیکن اب پتہ نہیں بھائی کیا کرتے ہیں۔ شاہ کمرے میں آیا تو مہر آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، لب دھیرے سے مسکرانے لگے۔ شاہ مہر پر نظر ڈالتا مناب کے پاس بیٹھ گیا، اور مہر جلدی سے بیڈ کے پاس آئی اور شاہ سے قبل مناب کو اٹھا لیا، اور مہر کی اس حرکت پر شاہ کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آئی، تمہاری اس حرکت سے کیا عرض کروں؟ شاہ کھڑا ہو گیا، اور پھر کھڑا ہوتا ہوا بولا، یہی کہ میری بیٹی سے دور رہیں آپ۔ مہر خفا سے بولی، یہ صرف تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا، یہ صرف میری بیٹی ہے۔ مہر زور دے کر بولی، اور شاہ تل ملا کر رہ گیا، کیا مطلب؟ دس از ٹو مچ مہر۔ شاہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، اور مہر اثر بنا سنگھار میز کے سامنے آ گئی، اور پھر اپنے ڈرامے ختم کرو اور تیار ہو جاؤ، حویلی جانا ہے۔ شاہ تاؤ کھاتا ہوا بولا، اچھا مہر اچھا۔ لمبا کرتی ہوئی بولی وہ پھر سے، مہر اور پہلے والا شہر شاہ بن چکا تھا، مناب کو مجھے دو۔ شاہ مہر کی جانب بڑھتا ہوا بولا، اور کوئی نہیں۔ مہر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، تم کیوں مجھے غصہ دلا رہی ہو؟ بھولو مت میں باپ ہوں اس کا۔ شاہ دانت پیستا ہوا بولا، جی ہاں جانتی ہوں باپ ہیں آپ اس کے، اور اب جب کہ وہ کھیل رہی ہے تو آپ آ گئے ہیں۔ کل رات کہاں تھے جانتے ہیں نا، کہ پوری رات مناب روتی ہے، 1 منٹ بھی نہیں سوئی ہے۔ میں ڈائپر چینج کروائیں اور جب اسے چپ کروائیں، ایسے کام کریں گے تو پھر مناب سے مل سکیں گے کیا؟ مہر منہ بناتی ہوئی بولی۔ شاہ چہرہ جھکائے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور ہنسنے لگا۔ شاہ مہر کی جانب بڑھنے لگا، تم کیوں حرم کی وجہ سے ہمارا رشتہ خراب کر رہی ہو؟ شاہ اس کے بالوں میں سے پن نکالتا ہوا بولا۔ پن کے نکلتے ہی مہر کے بال اس کے چہرے پر آ گئے تھے، کیونکہ آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ کو غلط نہیں کرنے دے سکتی، اور نہ ہی دوں گی۔ مہر پرعزم ہو کر بولی، اچھا اس کا فیصلہ بابا صحیح کر لیں گے، ہم لڑائی ختم کرتے ہیں۔ شاہ اس کے قریب ہوتا ہوا کان کے پاس
सरगोशी करने लगा। जी नहीं, मेरे पास आने की कोई गलती भी मत करना, ज़रूरत भी नहीं। मेहर उसके सीने पर हाथ रखती हुई खुद से दूर करती हुई बोली थी। शाह सांस खारिज करता हुआ उसे देखने लगा। सच में तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो। शाह उसे घूरता हुआ बोला, और हरम के मसले से ज़्यादा आप इस रिश्ते को खराब कर रहे हैं। कल मैंने आपसे बहुत आराम से बात की थी, और कल रात आपने जो मेरी तजलील की है ना, बल्कि एक औरत की तजलील की है, वो कैसे भूल जाऊँ? क्या यही अहमियत है मेरी आपकी ज़िंदगी में? और आप मुझसे मोहब्बत के दावे करते हैं तो मेरी राय से अब इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही थी, आप बताएं। मेहर आगे बढ़कर बोली थी। इसके सीने पर हाथ रखती हुई पीछे हुई, और फिर शाह लाजवाब सा हो गया। और वो सही तो कह रही थी। शाह पुरानी रस्मों को देखते हुए उसने उसके साथ ज्यादती कर दी थी। मैं आपकी बीवी हूँ, दुख सुख की साथी हूँ, तो क्या इतना सा हक भी नहीं रखती, इतना सा हक भी नहीं बनता कि आप अपनी परेशानी, अपने मसाइल मुझसे शेयर करें या मैं आपकी मदद करूँ? इसमें तज़हीक वाली क्या बात है? अगर एक मर्द अपनी औरत से मशावरत कर लेगा तो शाह आपके रवैये में जितनी तकलीफ़ मुझे दी है ना, इससे पहले मुझे कभी भी नहीं हुई। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेहर कर्ब से बोल रही थी। मेहर, मैं क्या करूं, जब से होश संभाला है बस यही सब कुछ देखता आया हूं, और इसी वजह से। शाह बेचारगी से बोला। मेहर उसे देखती नफ़ी में सर हिला रही थी। जानती हो, जब तुम मेरे मुकाबिल आती हो तब अच्छी लगती हो, इस तरह दिखी नहीं। शाह मुँह बनाता हुआ बोला। और मेहर बेरुखी से चेहरा मोड़ लिया। ठीक है, मनाब को मत दो मुझे, लेकिन अपना मूड ठीक कर लो। शाह मनाब के रुखसार पर मौसा देते हुए उठ खड़ा हुआ और बोला। मेहर खामोश से उसे तक रही थी। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान बीच ऐसी कशीदगी हो या कोई रंजिश आए। शाह पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बोला था, और उसे देखने लगा। फिर क्यों ऐसी बातें करते हैं जो मेरा दिल दुखाती हैं? मेहर सवालिया नज़रों से देखती हुई बोली। आज तुम दरगुजर से काम लो, कल मैं ले लूँगा। शाह धीरे से मुस्कुराता हुआ बोला। मेहर ज़्यादा देर उसे खफा नहीं रह सकती थी। मनाब को पकड़े, मैं कपड़े निकालूं? मेहर हफ्की से देखती हुई बोली, और शाह ने मनाब को उठा लिया और मुस्कुराते हुए मनाब को उठाया। और आपकी मम्मा मुझे कभी कभी पुलिस वाली लगती हैं। शाह बेड पर बैठे मनाब को देखता हुआ बोल रहा था। मेहर तिरछी नज़रों से उसे देख रही थी। आपके मासूम से बाबा को कितनी डांटती है ना? शाह मजलूमियत से इस्तफसार कर रहा था। मनाब ऐसे खिलखिला रही थी जैसे सब समझ रही हो। मेहर मुस्कुराकर सर झटकती वाशरूम में चली गई थी। तुम दोनों ख्याल से रहना, और फिर अगर कोई परेशानी हो तो आंटी को बुला लेना या फिर हमें कॉल कर लेना। मेहर दरवाजे में खड़ी हदायत दे रही थी, और वो दोनों उसकी बात सुन रहे थे। इस में सर हिला रही थी। भाभी, भाई आपसे नाराज़ तो नहीं? हरम उसका हाथ पकड़ती हुई बोली। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेहर हरम का मुँह थपथपाती हुई बोली। शुक्र है भाई आपसे नाराज़ नहीं है, वरना आ गई, वरना मैं सोच रहा था कि इनविटेशन कार्ड भेजूं। मेहर के बैठते ही शाह बोलने लगा था। हम दोनों जा रहे हैं तो मेरा ध्यान भी तो यहीं पर रहेगा ना? मेहर हफ्की से बोली। शाह मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाने लगा। मनाब को मुझे पकड़ा दो। शाह गाड़ी से उतरा, मेहर की जानिब आता हुआ बोला। और मुझे कौन लेकर जाएगा? मेहर मनाब को इसकी जानिब बढ़ाती हुई बोली। तो ये हक सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा है, और मैं ही सर अंजाम दूंगा। शाह उसके सामने बाएं हाथ की हथेली फैलाता हुआ बोला, और दाएं बाजू में मनाब सो रही थी। शाह मेहर का हाथ थामते हुए अंदर की जानिब जा रहा था। और जीरू कहाँ मर गई है? मेरे कपड़े इस्त्री हुए कि नहीं? ज़ोबशा बेगम हफ्की से बोली थी और चिल्ला रही थी। जब शाह और मेहर अंदर दाखिल हुए और शाह को देखती खुशगवार हैरत में मुब्तला हुई। मेहर को देखकर तो उसे कोई खुशी ना हुई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, शाह उनके करीब आता हुआ बोला। वालेकुम सलाम, शुक्र है घर की याद भी आई, वो हवा सी बोली। अपनी पोती से मिलने, शाह मनाब को उनकी जानिब बढ़ाता हुआ बोला। तेरी बेटी है, वो मनाब को पकड़ती हुई बोली। और फिर शाह मुस्कुराता हुआ इस बात में सर हिलाने लगा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, वो सोफे पर बैठती हुई बोली। और मेहर पीछे ही रुक गई थी। मेहर आ जाओ, शाह मोड़ कर चेहरा उसे देखता हुआ बोला। मेहर अस्पात में सर हिलाती कदम उठाने लगी। आवाज़ें सुनकर आफिया भी इधर आ निकली। शाह ने मेहर का तारुफ करवाया। आप हैं मेहर भाभी? आफिया तपाक से मिलती हुई बोली। मेहर मुस्कुराती हुई इस बात में सर हिलाने लगी। जी,
شاعری اکثر آپ دونوں کا ذکر کرتا ہے۔ عافیہ مسکراتی ہوئی مہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اور بیٹھے نا، آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ عافیہ نے ان کی جانب دیکھ کر کھڑے ہو کر بولی اور تھی، بابا سائیں کہاں ہیں؟ شاہ ذوب شاہ بیگم سے مخاطب تھا، کھیتوں سے آئے تھے، ابھی آنکھ لگی ہے ان کی کمرے میں ہیں۔ اور ذوب شاہ مناب کو عافیہ کی جانب بڑھاتی ہوئی بولی۔ شاہ اس بات میں سر ہلانے لگا، مہر کو یہاں بیٹھے اپنا آپ عجیب لگ رہا تھا۔ شہریار آفس میں؟ شاہ عافیہ کو دیکھتا ہوا بولا، جی آپ نے بتایا نہیں، ورنہ جلدی آ جاتے، لیکن میں کال کر دیتی ہوں، وہ آ جائیں گے۔ عافیہ مناب کو دیکھتے ہوئے خوش دلی سے بولی، تم ٹھیک ہو نا؟ ذوب شاہ بیگم نے پہلی بار مہر کو مخاطب کیا تھا۔ جی امی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مہر جھجک کر بول رہی تھی، جو ہوا سو ہوا، پہلے اس کو آپ بھول جائیں۔ وہ سامنے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ اور پھر جی امی، مہر تائیدی انداز میں بولی اور شاہ سانس خارج کرتا ہوا مہر کو دیکھنے لگا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اور مہر تم کمرے میں جاؤ، میں بابا سائیں سے بات کر کے آتا ہوں۔ شاہ مہر کی جانب رخ کر کے موڑتا ہوا بولا، شاہ آپ حرم کے متعلق ابھی کوئی بات نہیں کریں گے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ مہر اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے، نہیں کروں گا۔ اور پھر شاہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا، مہر نے مناب کو لیا اور پھر اپنے کمرے کی جانب زینے چڑھنے لگی۔ مہر نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ کتنے وقت کے بعد وہ اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرہ شاہ کی خوشبو سے معطر تھا۔ مہر نے مناب کو بیڈ پر لٹایا اور الماری کے سامنے آ گئی۔ مہر نے ابھی الماری کھولی تھی کہ مناب کی رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ مہر چہرہ پر خفگی طاری کیے مناب کے پاس آ گئی، جو گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ مناب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مہر اسے اٹھاتی ہوئی بولی، ماما یہی ہیں۔ مہر اسے شانے سے لگائے تھپک رہی تھی، یا اللہ، ایک دم سے اسے کیا ہو گیا؟ اس لڑکی کو کیا ہو جاتا ہے؟ مہر اسے خاموش کروانے کی صحیح کر رہی تھی، بولی، اور جس کے رونے میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا، بھائی پلیز میری بات تو سنیں۔ شاویز اس کے عقب میں چلتا ہوا بولا۔ شاہ سنی انسنی کرتا ہوا چاہ رہا تھا، بھائی پلیز مجھے معاف کر دیں اور معافی مانگنے کا موقع تو دیں۔ شاویز بھاگتا ہوا اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ شاویز میرا راستہ چھوڑ دو، شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ اور شاویز کرب سے اسے دیکھنے لگا جس نے پہلی بار اسے نام سے پکارا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ شاہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ شاویز نے اس سے معافی مانگنا چاہی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، تمہارے جرم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ شاویز شاہ کرخت لہجے میں بولا، بھائی پلیز ایک تو موقع دے دیں، میں آپ کا وہی چھوٹا بھائی ہوں۔ شاویز تڑپ کر بولا، ایک شرط پر تو میں معاف کر سکتا ہوں تمہیں۔ شاہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہوا بولا، بھائی مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ شاویز بے صبری سے اس کی جانب دیکھتا ہوا بول گیا، پہلے سن تو لو، شرط کیا ہے؟ شاہ وغور اسے دیکھتا ہوا بولا، جی بھائی آپ بول دیں، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، لیکن میں آپ سے جدا نہیں رہ سکتا۔ حرم باہر آؤ جلدی سے۔ اذلان فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ کیا مطلب باہر آؤ؟ حرم اچھٹ پڑی تھی، یار میں باہر کھڑا ہوں، تم باہر آؤ، اذلان ضدی انداز میں بولا۔ حرم بیڈ سے اتر کر باہر نکل آئی اور وہ زینے چڑھ رہی تھی کہ پھر سے اسپیکر پر اذلان کی آواز گونجنے لگی، کہاں ہو؟ اذلان آس پاس دیکھتا ہوا بولا۔ حرم ٹیرس پر آ کے نیچے جھانکنے لگی تھی، ریکنگ پر ہاتھ رکھے وہ اندھیرے میں ہی اذلان کو دیکھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بالآخر اذلان اسے گاڑی کے قریب کے ساتھ ہی کھڑا دکھائی دیا تھا۔ اذلان تم ہمارے گھر کے باہر کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ حرم ششتر سی بولی تھی، بجلی کا بل دینے آیا ہوں۔ اذلان جل کر بولا تھا، تم بجلی کا بل کیوں دینے آؤ گے؟ حرم اسے دیکھتی ہوئی بولی اور تعجب سے بول پڑی، تم باہر آؤ ورنہ میں اندر آ جاؤں گا۔ اذلان دمکاتا ہوا بولا۔ حرم دانتوں تلے انگلی دباتی ہوئی اذلان کو دیکھنے لگی جو چہرہ اوپر اٹھائے ہوئے تھا، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ جی نہیں، اگر یقین نہیں تو میں اندر آ کر دکھاؤں؟ اذلان شریر لہجے میں بولا، نہیں میں آتی ہوں، تم کیوں آؤ گے؟ حرم زینے اترتی ہوئی بولی۔ اذلان کے لب مسکرانے لگے تھے۔ حرم تیزی سے زینے اترنے لگی، نیچے آئی، کمرے میں جھانکا جہاں حرائمہ سو رہی تھی، اور پھر زینے اترتی باہر نکل آئی۔ اذلان مجھے کیوں بلایا تم نے؟ حرم آس پاس دیکھتی ہوئی گھبرائی ہوئی بولی، میرا دل کر رہا تھا تمہیں دیکھنے کو، اس لیے تم سے ملنے کو۔ گاڑی سے پشت لگاتا ہوا بولا۔ حرم کی آنکھیں پھیل گئیں، تم اس لیے یہاں آئے ہو؟ حرم کی آنکھیں کی پتلیاں سکڑ گئیں
اور گھبراتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس کو گاڑی اپنی جانب کھینچا۔ حرم کسی مقناطیسی کشش کی مانند اس کی جانب کھینچی چلی آئی، دوپٹے سے ڈھلک کر شانے پر آ گیا اور پھر حرم ایک دم سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے اذلان؟ حرم اس کی جانب دیکھتے ہوئے دور ہوتی ہوئی بولی تھی، جو تمہیں ابھی سکھانی ہے۔ اذلان لم تبائے مسکراتا ہوا بولا، اذلان میرا ہاتھ چھوڑ دیں، میں نے جانا ہے۔ حرم اپنا ہاتھ آزاد کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ اذلان مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اذلان پلیز جانے دو نا، حرم رونے والی شکل بنائے بولی۔ اگر تم نے جانے کا نام لیا تو بجلی کی تار میں نے تمہارے ہاتھ پر میں پکڑا دینی ہے۔ اذلان گھورتا ہوا بولا۔ اذلان تم کتنے بدتمیز ہو، حرم پیشانی پر بات ڈالتی ہوئی بولی۔ کیوں، میں نے کیا بدتمیزی کر دی ہے؟ اس سے بھی زیادہ ہوں، ابھی تو تم جانتی بھی نہیں ہو مجھے۔ اذلان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اب جاؤ میں۔ حرم اجازت طلب نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، تم جاؤ گی لیکن گھر کے اندر نہیں بلکہ میرے ساتھ۔ اذلان کہہ کر جیب سے چابی نکالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا اور حرم کو گاڑی کے اندر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ حرم خواص باختہ اسے دیکھنے لگی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ حرم بس رو دینے کو تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارا بھائی نہیں ہے گھر پر، اور اگر تم نے جانے سے انکار کیا تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اذلان گھوری سے نوازتا ہوا گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا اور حرم تو بس مجبور سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے کتنی آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ شاہ ہم یہیں پر رکیں گے کیا؟ مہر اسے دیکھ کر بولی۔ ہاں آج رات یہیں رکیں گے۔ شہریار ابھی تک آیا نہیں ہے، اس سے ملے بغیر تو نہیں جا سکتے۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے مہر کے پاس آ گیا اور شاہ اگر مناب کی نیند حرام ہوئی تو آپ سنبھالیں گے اسے؟ شاہ جو اسے مناب کو بوسہ دینے کی غرض سے اس کی جانب جھک رہا تھا، مہر اس کا ارادہ بھانپ کر بولی۔ شاہ چہرہ موڑے مہر کو دیکھنے لگا۔ میں 2 گھنٹے سے مناب کو لے کر کھڑی ہوں، بہت مشکل سے یہ چپ ہوئی ہے، اور اب پلیز اسے۔ مہر تقریباً رو دینے کو تھی اور شاہ اس کی حالت کو دیکھ کر اس پر ترس آ رہا تھا۔ اچھا پھر تمہیں کر لیتا ہوں کس، وہ شرارت سے بولا تھا، اور کوئی ضرورت نہیں ہے خواہ میں پھیل جانے کی، اور پھیلنے لگ جاتے ہیں۔ مہر اسے گھورتی ہوئی بولی تھی، میں سوچ رہا تھا اذلان سے بات کروں۔ شاہ کے چہرے پر سنجیدگی نے ڈھیرے جما لیے۔ کس لیے؟ مہر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ طلاق کے لیے، اور کس لیے؟ شاہ اطمینان سے مہر کو دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ مہر صدمے سے اس کی جانب دیکھ کر بولنے لگی، مہر میری ایک ہی بہن ہے اور میں اسے کسی ایسی جگہ نہیں بھیج سکتا جو لوگ اعتبار کے قابل بھی نہ ہو۔ تم جانتی ہو نا کہ عافیہ برہان کی بیوی تھی اور شہریار نے اس سے شادی کی ہے۔ برہان کی توہین آمیز رویے سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، اور پھر یہاں تک کہ وہ مارتا پیٹتا بھی تھا اسے۔ تم بتاؤ اب اس گھر میں اپنی حرم کو کیسے بھیج دوں؟ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مہر کے پاس فی الوقت کوئی مناسب دلیل نہ تھی۔ وہ تو خاموش رہی۔ تم اذلان کی حمایت کر رہی ہو، مجھے بتاؤ تم جانتی ہو اس کے کردار کو، یا پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے؟ سب سے بڑھ کر کیا گارنٹی ہے کہ وہ حرم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ بدلے کی آڑ میں یہ سب کر رہا ہو، اور حرم کے مستقبل کا ذمہ دار کون ہوگا پھر؟ شاہ دونوں ابرو اچکا کر بولا۔ مہر لاجواب ہوگی اور اس کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اس وقت۔ فی الحال اس نے خاموشی کو بہتر جانا۔ مہر بیوقوف نہیں ہوں جو اندھوں کی طرح اپنی بہن کو پھینک دوں۔ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی۔ تمہیں صرف اور صرف یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور شادی کے لیے صرف اس انسان کی محبت اہم نہیں ہوتی، بلکہ جس گھر میں وہ جائے گی وہاں کے مکین کس نوعیت کے ہیں وہ بھی بہت میٹر کرتے ہیں۔ سب دیکھنا پڑتا ہے۔ شاہ تعصب سے مہر کو دیکھ رہا تھا اور مہر کو اپنی کم عقلی پر افسوس ہو رہا تھا۔ شاہ پھر اذلان کے متعلق کیسے معلوم ہوگا کہ مہر فکر مندی سے بولی۔ نہ مجھے معلوم ہے اور نہ ہی معلوم کرنا ہے۔ یہ رشتہ ختم ہوگا، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ شاہ حتمی انداز میں بولا۔ لیکن شاہ، مہر نے مزاحمت کی تھی، کرنی چاہیے۔ مہر تم نے کہا کہ میں نے تمہیں تکلیف دی، رائٹ؟ آج میں تمہیں پیار سے ہر چیز سمجھا رہا ہوں اور تم سمجھنے کے بجائے مجھ سے بحث کر رہی ہو، اور اپنی بات پر قائم ہو، اور اسے کیا سمجھوں میں؟ شاہ کے چہرے پر زمانے بھر کی سختی تھی۔ مہر نے خاموش ہونا بہتر سمجھا۔ ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کرے۔ مہر نہ چاہتے ہوئے بھی بولی۔ امید ہے مجھ پر تمام پابندیاں
जज साहबा ने हटा दी होंगी। शाह ने उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। महर पेशानी पर बल डाले उसे घूरने लगी। कल मनाब को डॉक्टर के पास लेके जाना है। शाह महर याद करती हुई तासिफ से बोली थी, और कोई और हुक्म, कोई और बात बाद में ले जाएंगे। इस घर में रहने वालों का भी तो कुछ हक है ना मनाब पर। शाह मनाब को देखता हुआ बोला, आप ठीक कह रहे हैं शाह, हम कुछ दिन यहीं रह लेते हैं। महर उसकी जानिब उसकी बात का मफहूम समझती हुई बोली। शाह धीरे से मुस्कुराने लगा था। और फिर ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। अजलान प्लीज़ मुझे मुश्किल में मत डालो, हरम इल्तिजाई अंदाज में बोली थी। अजलान दरवाज़ा खोलकर उसे देखने लगा। कैसी मुश्किल? वो अब्रू उचकाकर उसे देखने लगा और बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती अजलान, ये गलत है। हरम मुसलसल अपना हाथ आज़ाद करवाने की सही कर रही थी। हरम मैं तुम्हारा शौक़र हूँ, हरम मैं कुछ नहीं गलत करने वाला, तुम्हारे साथ सिर्फ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हूँ। अजलान उसकी गलतफहमी दूर करता हुआ बोला, अगर बदकिस्मती से भाई घर आ गए तो फिर? हरम सवालिया नज़रों से देखने लगी थी। तुम्हारे भाई को ना दूर किसी वादी में छोड़ आने को दिल करता है। अजलान दांत पीसता हुआ बोला। अजलान वो मेरे भाई हैं, तुम उनके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। हरम जोर देकर बोली थी, तो मैं कौन सा बहन बना देता हूँ। अजलान मुंह बनाता हुआ बोला। हरम नफ़ी से सर हिलाती मुस्कुराने लगी। अच्छा फिर ऐसा करो, एक कप चाय पिला दो। अजलान नरमी से बोला। तुम गाड़ी में बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। हरम खुश होते हुए बोली, जी ठीक। जी नहीं, मैं अंदर बैठ कर पीऊँगा। अजलान उसे तंग करने का कष्ट कर चुका था। अजलान तुम अंदर कैसे आ सकते हो? हरम शशतरसी उसकी तरफ देखते हुए बोली थी। और फिर चलकर उसे कैसे? अजलान हफ्की से बोला था। अस्सलाम वालेकुम लिसनर।